السلام علیکم عزیزان من، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یو کے ویزے میں اپلائی کرنے میں کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں بتا دوں، ڈفرینٹ لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں جی ہم نے ورک پرمٹ کے لیے جانا ہے۔ ورک پرمٹ کے لیے یار ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ کوئی جاب آفر لیٹر ہونا چاہیے۔ جاب آفر لیٹر ہوگا، اس کی بیس پہ آپ نا اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ساری فائل بنا کے آپ جیریز کے آفس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور پھر فزیکل پاسپورٹ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ اس کا پروسیجر ڈفرینٹ ہے۔ ورک پرمٹ کے لیے آپ کو ڈائریکٹ ایک جاب آفر چاہیے، چاہے وہ آپ جاب ون کریں گوگل سے، چاہے آپ لنکڈ ان سے ون کریں، چاہے آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ون کریں، چاہے آپ کی وہاں پہ کوئی جاننے والا ہے وہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کروا دے، بھائی آپ کے نام کی جاب ہونی چاہیے، دین یو کین اپلائی فار دا ورک پرمٹ۔ نمبر 1، آج کی ویڈیو میری ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، ان کا وزٹ ویزا ریجیکٹ ہے۔ وجہ کیا ہے وزٹ ویزا ریجیکٹ ہونے کی؟ بھائی یو کے کا وزٹ ویزا ریجیکٹ ہونے کی جو وجہ سامنے آتی ہیں، وجوہات سامنے آتی ہیں، ان میں 90% کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ پراپرلی جسٹیفائی نہیں کی ہوتی۔ آپ اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کرتے ہیں، اپنی اوور آل جو ہے اپنی اپلیکیشن فارم فل ان کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ لکھتے ہیں، لیکن آپ کا بہت بڑا تضاد ہوتا ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پہ اور جو آپ سے وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے اور آپ کا منتھلی ایکسپینڈیچر کتنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جن کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں 90 to 95% وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے۔ اپنی انکم کچھ بتائی ہوئی ہے، اپنا ایکسپینس کچھ اور بتایا ہوا ہے، لیکن جو بینک سٹیٹمنٹ ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے وہ کوئی اور ہی کہانی بتا رہی ہوتی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اور اس کو شک میں ڈالنے کے لیے، ویزا افسر کو شک میں ڈالنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز بھی اٹیچ کی ہوتی ہیں، جو بالکل ایک اور نئی کہانی بتا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے فارم میں لکھا ہوتا ہے جی آپ کی ماہانہ انکم ہے لیٹر سپوز 5 لاکھ اور آپ کا ایکسپینس ہے 2 لاکھ، لیکن جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ کی ماہانہ انکم تو 10 لاکھ ہے، ایکسپینس 8 لاکھ ہو رہا ہے، اور آپ نے جو ٹیکس ریٹرنز فائل کی ہوتی ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ کی ماہانہ انکم 2 لاکھ ہے، ایکسپینس 50,000 ہے۔ یہاں پہ وہ اتنا بڑا شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ بھلے آپ نے وزٹ ویزا پہ ہی جانا ہو، بھلے آپ کا یہ ارادہ ہو کہ بھی آپ نے جا کے واپس آنا ہے، بھلے آپ نے ٹکٹ کرائی ہو، بھلے آپ کی ریزرویشنز ہوئی ہوئی ہو، سب کچھ اویلیبل اور آپ نے صرف جا کے وزٹ کر کے ہی واپس آنا ہو، پھر بھی 100% آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ غلطی کرتے ہیں۔ ایک اور سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو بزنس مین لوگ ہیں، بزنس مین یہ کرتے ہیں کہ بھائی اپنی جب بینک سٹیٹمنٹ اٹیچ کرنی ہوتی ہے، اپنی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بھائی وہ اپنے بزنس کی سٹیٹمنٹ بھی اٹیچ کر لیتے ہیں۔ 3-4 بینکوں کی سٹیٹمنٹ اٹیچ کی ہوتی ہے اور کہتے ہیں جی ہمارے تو کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہے، ہمیں تو ویزا ملنا ہی چاہیے۔ آپ کا ویزا بھی جو ریجیکٹ ہوتا ہے وہ 95 to 97% وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کہ آپ نے ملٹیپل بینک سے جو ہے اپنی بینک سٹیٹمنٹ لگا دی، پھر آپ کی اوور آل آپ نے جو جسٹیفائی کیا کہ بھائی مجھے یہ میری انکم یہ ہے اور میری ایکسپینسز یہ ہیں جو اپلیکیشن میں لکھا، اور جو ڈاکومنٹس اٹیچ کیے وہ میچ ہی نہیں کیے، ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ بھائی ذہن میں بٹھا لے کہ اگر یو کے کا کیس اپلائی کرنا ہے نا تو انٹرویو تو ہوتا نہیں ہے، زیادہ تر آپ نے اپلیکیشن اپلائی کرنی ہے، ود ان 15 days آپ کو جواب آ جاتا ہے، میکسیمم مہینے میں جواب آ جاتا ہے۔ بھائی وہ جو ویزا افسر ہے نا، سمجھے وہ ایک اکانومسٹ ہے، وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس نے صرف اور صرف دیکھنے آپ کی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس دیکھنی ہے، باقی چیزیں تو ڈیفینیٹلی اپنے جینوین لگانی ہے نا، پاسپورٹ سارے ڈاکومنٹ کی تو جینوین ہونے ہی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ آپ غلط ڈاکومنٹ لگا سکتے ہیں، آپ کی ساری انفارمیشن جو ہے جینوین ہونی چاہیے۔ اس بندے کا یہ ہائپوتھیسس یہ ہے کہ بھائی آپ جا کے واپس نہیں آئیں گے، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ نے واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھنا۔ اب آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی میرا یہاں پہ اچھا بریڈ اینڈ بٹر چل رہا ہے، میں نے تو جا کے واپس آنا ہے۔ اب وہ آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اپلیکیشن پہ تو نہیں لکھیں گے، آپ کے نمبرز اور ڈاکومنٹس بتا رہے ہوں گے کہ بھائی یہ وجہ ہے، یہ میرے فائنینسز ہیں، مجھے نہیں ضرورت وہاں جا کے سلپ کرنے کی، میرا یہاں پہ اچھا خاصا بریڈ اینڈ بٹر چل رہا ہے۔ اور اگر تو آپ وہاں پہ وزٹ ویزا پہ اپلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ وہاں پہ آپ نے واپس نہیں آنا، دین ڈونٹ ڈو اٹ، کیونکہ دا مومنٹ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ لیٹ اس سپوز آپ کو یو کے کا وزٹ ویزا لینے کے لیے نا کافی زیادہ ایسی فائنینشیل ڈاکومنٹس چاہیے جو کہ آپ کے پاس اس صورت تو ہرگز نہیں ہوں گے اگر آپ نے وہاں پہ جا کے واپس نہیں آنا، وہ تو آپ کے پاس تب ہی ہوں گے جب یہاں پہ اچھا خاصا بریڈ اینڈ بٹر ارن کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یو کے حوالے سے بھائی بہت زیادہ اپنی احتیاط برتیں، ورنہ آپ کی جو یہ اپلائی کرنے کی فیس ہے نا جو لگ بھگ 50-55 ہزار روپیہ یہ ضائع ہو جاتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون ود اس، اللہ حافظ۔